حامدا ومصليا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، سن 6 ہجری کے واقعات پر ہم بات کر رہے ہیں اور بات چل رہی تھی، کس کی بات چل رہی تھی؟ صلح حدیبیہ کی۔ گڈ، ماشاءاللہ، صلح حدیبیہ کی بات چل رہی تھی۔ صلح حدیبیہ میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر جا کر ٹھہرے، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ۔ صحابہ جو ہے وہ احرام میں تھے اور مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا عمرہ کرنے کا تھا، مگر چونکہ مکہ جو ہے کافروں کے انڈر میں تھا، مشرکین کے انڈر میں تھا، تو وہ لوگ حالانکہ روکنا تو نہیں چاہیے تھا، اصولاً دیکھا جائے تو ان کا خود کا اصول تھا کہ دوست ہو یا دشمن، کوئی بھی اگر خانہ کعبہ کی غرض سے آئے تو ہم اس کو نہیں روکیں گے، لیکن یہاں جب مسلمانوں کی بات تھی تو انہوں نے خود اپنے ہی رولز کو توڑ دیا اور مسلمانوں کو روک دیا خانہ کعبہ کی زیارت سے۔ اب بات چل رہی تھی بات چیت کی، ایک دوسرے کے پاس جو ہے لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک جو ہے شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے گئے اور مکہ والے ان سے بات ہی نہیں کیے، ان کے اوپر حملہ کر دیے، وہ بیچارے چلے آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مکہ والوں کی طرف سے مکرز بن حفص نامی ایک آدمی تھا، بڑا ہوشیار، چالاک، بات کرنے میں ماہر، وہ بات کرنے کے لیے آیا، بات بنی نہیں، وہ بھی واپس گیا۔ پھر اس کے بعد ایک طائف کا سردار تھا، مکہ والے بھی بڑی عزت اس کو کرتے تھے اور اس کو بہت عظیم سردار مانتے تھے، اور تھا بھی وہ باتونی، بات کرنے میں ماہر، معاملات کو سنبھالنے والا، عروہ نام تھا، عروہ بن مسعود۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور گفتگو چل رہی تھی، اور جیسا کہ میں نے پچھلے قسط میں ذکر کیا کہ جاہلیت میں ایک عادت تھی کہ جب سامنے والے سے گفتگو کرتے تھے تو وہ سامنے والے کی داڑھی بار بار پکڑتے تھے سمجھانے کے لیے۔ تو جب عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ٹچ کیا تو وہاں پر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے تلوار کا دستہ مارا اور کہا کہ دوبارہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگائے تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہ بالکل زرہ وغیرہ پہنے ہوئے، خود پہنے ہوئے، لوہے کی ٹوپی لگائے ہوئے پورے ٹھہرے ہوئے تھے۔ عروہ نے سوال کیا، کہا یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارے بھتیجے ہیں عروہ، تمہارے بھتیجے۔ بات یہاں تک ہو چکی تھی کہ یہ تمہارا ہی بھتیجا ہے عروہ، تو تمہارا بھتیجا ہے یہ مغیرہ ہے نا، مغیرہ۔ اب عروہ صاحب جو تھے وہ بڑے غصے میں آ گئے اور بھتیجے کو بولے، اچھا تو ہے، اور غصے سے بولے کہ تو ہی وہ ہے، اللہ کی قسم کھا کر وہ بولے، کیونکہ عرب کے لوگ بھی اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں کہ اللہ کو بالکل نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے۔ اور ایسے لوگوں کو قرآن نے مشرک اور کافر کہا ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مانے۔ آج مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مانتے ہیں، مگر پھر بھی اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں بڑے اچھے مسلمان ہے نا، سیم انہی کی طرح۔ بہرحال جب عروہ صاحب اپنے بھتیجے کو پہچان گئے تو کہا کہ تو ہی ہے نا وہ، ابھی تیری گندگی صاف کر کے آیا ہوں، تو نے جو ہے کتنے قبیلوں سے ہماری جنگ چھیڑ دی ہے تیری وجہ سے، اور تیری وجہ سے میں لوگوں کی بات سن کر کے لوگوں سے معاملات طے کر کے آیا ہوں۔ یہ کیا میٹر تھا آخر؟ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو مغیرہ صاحب تھے یہ اسلام لانے سے قبل ڈاکو تھے۔ کیا تھے؟ ڈاکو تھے۔ تو اب انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے جو ہے کچھ قبیلوں کے لوگوں کو لوٹا تھا، قتل کیا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے عروہ چاچا تھے اور مشہور تھے، تو اب لوگ شکایت لے کر کس کے پاس آئیں گے؟ عروہ کے پاس ہی آئیں گے۔ اور یہ جو ہے اب توبہ کر کے وہ پرانی زندگی چھوڑ کر کے مسلمان ہو چکے تھے۔ جب اسلام قبول کر لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھائی تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن اس سے پہلے تم نے مال وغیرہ کے بارے میں کیا کیا وہ تم ذمہ دار ہو، وہ تمہاری ذمہ داری میں ہے
کہ تم نے اس سے پہلے مال کے بارے میں لوگوں کو لوٹا، کیا کیا، وہ تمہاری ذمہ داری، تم دیکھ لینا، اس میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ البتہ تم توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، بالکل ویلکم ہے، آئندہ سے غلطی نہیں کرنا۔ تو یہ عروہ صاحب جو بات کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری گندگی صاف کر کے آیا ہوں، تمہاری وجہ سے تم نے جو ہے کئی قبیلوں سے ہماری جنگ چھیڑ دی ہے، وہ انہی باتوں کا حوالہ دے رہے تھے، ہے نا، کہ تم نے جو کیا ہے اور آج جو ہے کھڑے ہوئے ہو بن کر کے کہ میں کچھ کیا ہی نہیں ہوں، مجھے ڈانٹ رہے ہو، مجھ سے بات کر رہے ہو۔ بہرحال عروہ صاحب بھی گفتگو کیے، ان کی گفتگو بھی کوئی خاص نتیجے پر نہیں پہنچی، لیکن یہ صاحب اندر سے بڑے متاثر ہوئے، یہ تو بات طے ہے۔ متاثر ہوئے، میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ واپس ہوئے، مکہ والوں کے پاس پہنچے تو بولے اے میری قوم اللہ کی قسم، قسم کھا کر بولے اے میری قوم اللہ کی قسم، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، میں نجاشی سے ملا ہوں، حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہتے ہیں، تو نجاشی سے ملا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور روم ایران جیسی سلطنت کے بادشاہوں سے ملا ہوں، لیکن جو تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں، میں نے ان کے درباروں میں بھی نہیں دیکھا، ان کے لوگوں میں بھی نہیں دیکھا کہ وہ عزت اپنے بادشاہ کی کرتے ہوں جتنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جب یہ شروع میں پہنچے تھے، آئے تھے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ انہوں نے جملہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساتھی جو آپ کے ساتھ ہیں نا، اگر آپ شکست کھائے تو سب چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، آپ کے ساتھ کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے میں نے اس قصے میں کہا تھا کہ انہوں نے بالکل اپوزٹ بات کہی تھی، حالانکہ ان کا دل اس جملے کے لیے گوارا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ گفتگو ہوتی ہے نا سامنے والے کو ڈرانے کی، سامنے والے کو اپنے جال میں پھنسانے کی، تو اس لیے عروہ صاحب ایسی بات کر رہے تھے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بعد کی باتوں سے ان کے پتہ چل جائے گا کہ انہوں غلط بیانی کر رہے تھے، انہوں دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ اور یہی وہ بات جو میں بتانا چاہتا کہ دیکھو مکہ والوں کے پاس گئے، واپس پلٹ کر تو کیا بولے، بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، وہ عزت اپنے بادشاہ کی اتنی نہیں کرتے جتنی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، انہوں نے کہا کہ وہ وضو کرتے ہیں تو لوگ وضو کے قطروں کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں تو ہمتاً گوش ہو جاتے ہیں، بالکل غور سے سننے لگتے ہیں، کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً بچا لاتے ہیں، یعنی اتنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں صحابہ۔ اور سن لو کہ اگر مکہ والوں سے کہا عروہ نے کہ اگر تم لوگ لڑنا چاہتے ہو نا ان سے، تم ایسا سوچتے ہو کہ وہ لوگوں کو شکست دے دو گے، وہ لوگ تو صلح کرنا چاہ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہو، لڑ لو گے ان سے، میں دیکھ کر کے آیا ہوں وہ جو ان کے ساتھی ہیں اپنا سب کچھ گنوا دیں گے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال بیکا بھی نہیں ہونے دیں گے، ایک بال باقا بھی نہیں ہونے دیں گے، وہ اتنے جو ہے تمہارے خلاف ٹھہر جائیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لڑنے کی کوشش کرو گے۔ میں دیکھ کر کے آیا ہوں، یہ عروہ صاحب کا قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ مکہ والوں کو سمجھاتے ہوئے کہ وہ لڑائی کا حق ادا کر دیں گے، لڑنا چاہتے ہو وہ لڑائی کا حق ادا کر دیں گے وہ لوگ۔ اسی لیے میرا ماننا یہ ہے، جو میں وہاں سے ساری چیزیں دیکھ کر کے جو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنے تجربے سے، عروہ صاحب مکہ والوں کو سمجھا رہے سرداروں کو، میرا مشورہ یہ ہے کہ انہوں نے جو رائے دی ہے وہ بہت اچھی رائے دی ہے کہ صلح کر لو، جنگ وغیرہ نہیں، کئی سالوں تک جنگ نہیں، اور ان کو عمرہ کرنے دو، طواف کرنے دو اور جانے دو۔ انہوں نے بڑی اچھی رائے دی، وہ اس کو قبول کر لو، اور یہ بھی جان لو کہ تم ایسا سمجھتے ہو کہ عرب کے دیگر قبائل تمہارا ساتھ دیں گے اگر جنگ ہوئی تو، بالکل نہیں دیں گے۔ اس لیے نہیں دیں گے مکہ کے سرداروں کیونکہ ان کے ساتھ میں دیکھ کر کے آیا ہوں اونٹ ہیں، ان پر نشان لگے ہوئے ہیں، وہ قربانی کے جانور، اور عرب کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ایسے وقت میں جب کہ عرب کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، خانہ کعبہ تک پہنچنا ہے، تو وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، تم بالکل اکیلے ہو جاؤ گے۔ عروہ نے اپنے تجربے سے بہت بہترین بات کہی، بہت اچھا مشورہ دیا مکہ والوں کو، لیکن
مکہ والے جو ہے نا ذرا ایگو میں تھے، اپنی انا میں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر اس وقت ہم مسلمانوں کو اجازت دے دیں کہ مکہ میں آؤ، عمرہ کرو، واپس جاؤ، تو پورے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری ناک جو ہے کٹ جائے گی، اسی لیے کچھ بھی ہو جائے ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اجازت دے ہی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو آفر دیا تھا نا کہ صلح کرو اور ہم کو جانے دو مکہ، اس بات کو وہ لوگ مسلمانوں کی کمزوری سمجھ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دیکھو وہ لوگ خود صلح کا آفر دے رہے تھے، اس کا مطلب وہ لوگ کمزور ہیں، وہ ایسا سمجھ رہے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حرمت کے لیے، اسی طریقے سے مکہ کے تقدس کے لیے خون نہ بہایا جائے، لڑائی نہ ہو، خونریزی نہ ہو، ایک اچھے مقصد سے آئے ہیں، وہ مقصد ہو، ان تمام باتوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح چاہتے تھے، ورنہ کوئی بزدلی یا کمزوری کی بات نہیں تھی۔ اچھا، جب دیکھے عروہ صاحب کی یہ لوگ میری بات بھی نہیں مان رہے ہیں، تو کیا کیے، وہ اپنے لوگوں کو لیے عروہ صاحب کہ بھائی جب تم لوگ میری بات نہیں مان رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، اب میں جو مشورہ دے رہا ہوں اس کو قبول ہی نہیں کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے، یا شیخ اپنا اپنا دے، تم لوگ اپنا میٹر دیکھو، میں چلا اپنے لوگوں کو لے کر کے۔ تو عروہ صاحب چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کا جو اتحاد تھا نا، بڑے بڑے جو گروپ کے لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، سب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، مکہ والوں کی بیوقوفی کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں۔ عروہ صاحب نکل گئے، تو عروہ صاحب کے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا سپورٹ ختم ہو گیا۔ اچھا، اب باقی بچے جو ہے احابیش بولے تو وہ قبیلے جو مکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یونٹی تھی کہ بھائی مکہ پر اٹیک ہوگا تو یہ سارے قبیلے حفاظت کریں گے، تو احابیش کے سردار تھے، ایک ہے نا، احابیش کے سردار تھے حلیس بن علقمہ، ایک سردار تھے، یہ احابیش کے سردار تھے، پورے احابیش کے لوگ ان کو ہی سردار مانے ہوئے تھے، انہوں ہی مکہ والوں سے بات چیت کرتے تھے کسی معاملے میں، پھر حکم دیتے تھے کوئی بھی بات ہوتی تھی۔ مکہ والے بولے کہ اب آپ بات کرنے کے لیے جاؤ، ہم عروہ کی بات نہیں مان سکتے، انہوں نے جو مشورہ دیا ہم کو بالکل پسند نہیں، انہوں بول رہے ہیں مسلمانوں کو آنے دو مکہ، ہم نہیں آنے دے سکتے، اسی لیے آپ بات کرنے کے لیے جاؤ کہ وہ جو ہے واپس جائیں اور ہم مکہ نہیں آنے دیں گے، انہوں آپ جا کر ان کو سمجھا کر کے آؤ۔ مکہ والے کن کو بھیجے؟ احابیش کے سردار جو تھے حلیس، ان کو بھیجے۔ اچھا، ان کا کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے جب کوئی سردار آئے گا بات کرنے کے لیے ایک دوسری طرف، تو دوسرے والوں کو اطلاع دی جائے گی نا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سیاسی سمجھ رکھنے والے انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم دے کر بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک سیاسی آدمی بہترین سیاستداں تھا، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ تھے، ہر چیز میں بہترین معلم، بہترین شوہر، بہترین دوست، بہترین باپ، بہترین قائد، بہترین سیاسی لیڈر، ہر چیز میں بہترین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پتہ لگا لیا تھا حدیث کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سارے جو اونٹ ہیں نا، جانور ہیں قربانی کے، وہ لا کر کے کھڑا کر دو، جہاں سے حلیس آئے گا وہ راستے پر کھڑا کر دو پورے جانوروں کو، قلادے پہنے ہوئے، نشان لگے ہوئے، قربانی کے جانور ہیں۔ اور صحابہ کو حکم دیا احرام پہنے ہوئے تم لوگ بھی ہو، تم لوگ زور زور سے تکبیر کہو، تلبیہ کہو، ہے نا، کیونکہ احرام پہنے ہوئے ہیں، تلبیہ کہنا ہے، تو تلبیہ تم لوگ زور زور سے کہو، کیونکہ یہ بندہ جو آ رہا ہے نا ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بے حد احترام کرتے ہیں، یہ ایسی قوم سے اس کا تعلق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قربانی کے جانوروں کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور یہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دماغ لگایا، چنانچہ صحابہ کرام نے ویسے ہی کیا، تمام جانور کھڑے کر دیے گئے، صحابہ کرام زور زور سے تلبیہ کہنے لگے۔ اب حلیس جو ہے آئے، حلیس جب آئے اور دیکھے کہ قربانی کے جانور ہیں، صحابہ احرام پہنے ہوئے ہیں، سب تلبیہ پکار رہے ہیں، وہ بیچارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہی نہیں، وہ یہ سب دیکھ کر کے نا وہیں سے واپس پلٹ گیا، یہ سب دیکھ کر کے
وہیں سے واپس پلٹ گیا اور مکہ والوں سے جا کر کے بولا کہ آپ لوگ بہت غلط کر رہے ہو، ہے نا، بہت غلط کر رہے ہو. وہ تمام لوگ خانہ کعبہ کے لیے لے کر آئے ہیں، ان کا غرض، ان کا مقصد خانہ کعبہ ہے. میں خود دیکھ کر آیا ہوں، ان کے پاس قربانی کے جانور ہیں، وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، وہ احرام باندھے ہوئے، اور ایسے لوگوں کو آپ لوگ خانہ کعبہ سے روک رہے ہو، منع کر رہے ہو. یہ سب غیر مسلم تھے، مسلم نہیں تھے، لیکن انصاف پسند تھے. ان کا ماننا یہی تھا کہ کوئی بھی دوست ہو یا دشمن ہو، خانہ کعبہ کے لیے اگر آئے تو اس کو روکا نہ جائے. لیکن مکہ والوں کی زیادہ دشمنی، دل کے اندر زیادہ عناد مسلمانوں سے، کہ وہ اپنے ہی اصول کو توڑ کر کے مسلمانوں کو روک رہے تھے. لیکن یہ احابیش کے سردار جا کر کے بولے کہ نہیں، تم لوگ جو ہے غلط کر رہے ہو. اگر مسلمانوں کو تم لوگ اس تاریخ میں آنے نہیں دیے تو احابیش کا سپورٹ تمہیں نہیں ملے گا. سمجھ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑے ہوئے وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے تمام اتحاد کو ختم کر رہے ہیں ایک ایک کر کے. آج کے دور میں ایسے ہی مائنڈ کی ضرورت ہے. آج کے دور میں بھڑکاؤ بھاشن کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور میں جو ہے نا لڑائی بھڑائی کی ضرورت نہیں ہے، خون کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے دور کی جو لڑائی ہے نا وہ یہاں کی لڑائی ہے، یہاں سے لڑنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تیر تلواروں سے نہیں لڑ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لڑ رہے تھے یہاں سے. احابیش کے سردار نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، وہ لوگ بالکل سچے ہیں، ان کا مطالبہ سچا ہے، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں، اجازت دو. نہیں دو گے اجازت تو بھائی اس معاملے میں ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، کیونکہ اگر تمہاری مدد کیے تو ایک غلط چیز میں تمہاری مدد کریں گے، غلط بات میں تمہاری مدد ہو جاتی.